باب اللقطۃ سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ لقطے کے متعلق گری پڑی چیز کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کی کیا مسائل ہے۔ ایک ہوتا ہے لقطہ اور ایک ہوتا ہے لقیط۔ لقیط معنی گرا ہوا بچہ، کسی نے گرایا ہو خاطرے وغیرہ کی وجہ سے یا ویسے کسی جگہ رہ گیا، اس کو لقیط کہتے ہیں۔ اور ایک ہی چیز ہے انسان کے لیے، اس کو کہتے ہیں لقطہ، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی کھانے کی چیز ہو یا کچھ بھی ہو، اسی کو کہتے ہیں لقطہ۔ لقطے کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے، اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اٹھانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو اعلان ہوگا نا مالیت کے اعتبار سے ہوگا، 1 دن 3 دن وغیرہ، 2-3 مہینے تک، سال تک بھی، 3 سال تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر 10 درم سے کیا ہو، 10 درم تک ہونا تو پھر سال تک کرے۔ اگر کم تافہ چیز و معمولی چیز تو زیادہ قیمتی نہ، اس کے لیے بس 3 دن وغیرہ تک اعلان کرے۔ لیکن اگر زیادہ کیا ہو تافہ چیز و معمولی چیز تو پھر اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اعلان کرنے کی، خود ہی کھا سکتے۔ جس سے راستے میں چنگم وغیرہ پائے، چاکلیٹ وغیرہ، کسی چیز کے لیے کوئی کیا نہیں کرتا، اعلان وغیرہ نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہیر کی جو مدت ہے نا وہ تو مقرر نہیں ہے، بلکہ مبتلا بھی کو بھی اعتبار ہے جس نے اٹھایا ہے۔ ائمہ مسئلہ صحیح محمد سے کے نزدیک 1 سال تشہیر ضروری ہے لقطے کے لیے۔ الفصل الاول عن زید بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن اللقطة، ایک شخص آیا لقطے کے متعلق پوچھا، فقال اعرف یا اعرف، اعرف بھی ہے، عرف یعرف، اعرف عفاصها، اس کی جو تھیلی ہے نا اس کے متعلق تم کیا کر دو، تشہیر کر دو، وویکا، اور اس کی ڈوری، میں نے بتاؤ، ثم عرف سنتاً، پھر سال تک اس کی کیا کرو، تشہیر کرو، پنجا صاحب اگر مالک آ جائے، ولا پشانو کا بہا، ورنہ آپ خود کھا سکتے، پیدا اٹھا سکتے، اگر کیا ہو فقیر ہو غریب ہو وہ کھا سکتے، اگر مالدار ہو پھر کسی اور کو صدقہ کرے گا، جب بھی اس کا مالک آئے گا نا دینا ہوگا۔ قال پھر کا فضالت الغنم، لیکن اگر کسی جگہ بکری گم ہو یا لقطے کے طور پر، یا پہاڑ وغیرہ صحرا جنگل میں جہاں پر اس کی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، قول پر میں ہیلک اولی اخیک اولی ذئب، وہ تو اٹھاؤ آپ کو ملے گا، اگر غریب ہو آپ کو بعد میں مالک نہ ملے نہ کھاؤ، یا بھائی کو جو تمہارا کیا ہے وہی مالک کی، یا دوسرا مسلمان بھائی اس کو دو اگر آپ غنی ہو، ورنہ بھیڑیا ہی اس کو کہا جائے گا۔ قال فضلت اونٹو، قال پر مالک ولہا، آپ کو اسی کے سروکار، معها سقا، اس کے پاس تو قربہ بھی ہوتے مشکیزہ، کیونکہ اونٹ میں جو کیا ہے پانی کی جو ٹینکی ہے نا بڑی ہے، 10 دن تک 14 دن تک بھی اس کا گزارا ہو سکتے، کیونکہ ان کو کہتے سفینۃ البر، خشکی کی کشتی، وخدا، اس کی چپل وغیرہ، اور کیا پو بھی مضبوط ہے، نجاست ترد الماء، پانی کے پاس بھی آ سکتے تک، وہ شجر درخت بھی کھا سکتے، اوپر نیچے سب کچھ کھا سکتے، حتی القا حرب ہوئے تک کہ مالک اس کو لے جائے اٹھائے، متفقن علیہ۔ یہ تو زمانے میں بات تھی نا، اب تو ساری چیزوں کا کیا کرنا، لقطے کے طور پر اٹھانا درست ہے۔ وفي رواية لمسلم قال فعرف حسنة ثم عرف وقاءها وعفاظها ثم استنفق بها فإن جار، پھر آگے خرچ کرو، اگر مالک کا افاد دیا ہے لے ہے اس سے دو۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى ضالة، کہ جو آدمی کیا کر دے، پناہ دے گمشدہ چیز کو، اور بدنیتی ہو اس کی، نہ ضائع کرنا ہو یا تشہیر نہ کرنی، فہو ضال، تو اس آدمی غلط سمجھا جائے گا، ما لم يعرفها، جب تک کیا نہ کرے اس کی تشہیر نہ کرے، تشہیر کرے گا تب تو درست ہوگا۔ وعن عبد الرحمن بن عثمان التیمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطۃ الحاج، حاجی صاحب سے کچھ گرا ہونا حج وغیرہ مکے مدینے میں، وہاں پر چیزوں کو اٹھانا چاہیے یا نہیں، تو کہہ رہے کچھ حضرات کی نہ اٹھائیں، کیونکہ وہاں پر خود ہی آئے گا، وہ واپس ڈھونڈے گا، بعض کہتے کہ نہیں اٹھائے، ممکن ہے کوئی اور لے جائے، رواہ مسلم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لقطہ چاہے حرم شریف کا ہو یا ہل کا، سب برابر ہے۔ امام شفیع سے کہتے کہ حرم شریف کا جو لقطہ ہونا اس کے لیے دائمی تعریف ضروری ہے، اور اس میں تملک و تصدق درست نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ حدیث سے استدلال کرتے کہ نہا عن لقطۃ الحاج، ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کا یہ مقصد یہ ہے نا کہ امن کے زمانے میں یہ بات تھی، بعد میں جب فساد وغیرہ کا نقصان اور کس کا خیانت کا زمانہ ہو گیا نا، تو پھر اٹھانے میں بھی فائدہ ہے، اور آگے
خود بھی کھا سکتے، تصدق بھی کر سکتے، مالک کو دے، اگر مالک کا نہ ہے تو خیر ہے۔ الفصل الثانی عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل عن الثمر المعلق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر لٹکا ہوا پھل، فقال پر من نصب منه من ذی حاجت غیر متخذ خبنا، کہ اگر کوئی آدمی کیا کرے کسی کا پھل کھائے اور حاجت اس کو سوک بھوک وغیرہ ہو اور جیب وغیرہ میں نہ بھرے، فلا شیء علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے۔ ومن خرج بشیء منہ، لیکن اگر کوئی اسے لے جیب وغیرہ میں بھر دے، فعلیہ غرامۃ مثلیہ، ڈبل کیا کر دے گا، کیا کر دے گا، اس کا تاوان دے گا، مثل دے گا۔ ڈبل یہاں پر مثلیہ کا لفظ کیا ہے، لیکن مراد کیا ہے، ایک مثل تاوان دینا ہے، کیونکہ قرآن میں خود آیا ہے کہ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم والعقوبہ ومن سرق من الشیء بعد ان یؤویہ الجرین، اگر کوئی ان پھل وغیرہ میں سے کسی چیز کو چوری کر دے، بات اس کی کہ وہ پھل وغیرہ یا جو چیز یا اناج غلجات وہ کس میں، خرمنگاہ میں لے جائے، بیدر میں، حرز میں، جرین سے کیا مراد ہے، ترشر کی جگہ، فبلغ ثمن المجن، اور وہ مجن کی قیمت تک پہنچ، یعنی 10 دراہم، مجن کس کو کہتے ہیں، ڈھال، اس زمانے میں ڈال 10 درہم کی ہوتی تھی، پہلے حلقت، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ اس نے چوری کی ہے۔ وذکر فی الضالۃ الابل والغنم کما ذکر غیرہ، قال وسئل عن اللقطۃ فقال ما كان منها في الطريق المیتہ، اگر اسی جگہ پر لقطہ مل جائے کہ میتا یعنی ایسا راستہ ہو جہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ عام طور پر آتے جاتے ہیں، والقریۃ الجامعہ، یا کسی سے گاؤں میں پائے جہاں پر کیا ہو، آبادی زیادہ ہو، آباد گاؤں ہو، فعرف سنۃ، 1 سال تک کرو، فإن جاء صاحب، اگر مالک کا جے، فدفعها الیہ، دو، وإن لم یأت فهو لک، ورنہ آپ کو، وما كان في الخراب، لیکن اگر اسی جگہ پر آپ کو لقطہ ملے جو کیا ہو، صحرا وغیرہ ہو، بیابان، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ نہ ہوتا ہو، چالو علاقہ، راستہ نہ ہو، العادی، پرانا علاقہ ہو، ففیہ وفی الرکاز الخمس، پھر وہاں پر اگر وہ کیا دپینے کی طرح اس کی قیمت بن رہی نا زیادہ قیمت کی، تو پھر کیا کرو، تو اس میں خمس دو۔ رواہ النسائی و رواہ ابو داود عنہ من قول وسئل عن اللقطہ الی آخرہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان علی بن ابی طالب وجد دینارا، ابو سعید سے کہتے کہ علی صاحب نے ایک مرتبہ کسی جگہ اشرفی پائی، دینار کو پتہ بھی، فاطمہ فاطمہ صاحبہ کے پاس لائے، فسأل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کے متعلق کیا کرے، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا رزق اللہ، فاکل منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکل علی و فاطمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے رزق کے، تینوں نے کہا۔ فلما كان بعد ذلك، کچھ وقت گزر رہا تھا، حسن حسین نے بھی اس سے کہا تھا، اتت امرأة تنشد الدینار، ایک خاتون آئی طلب کر رہی تھی دینار کے متعلق، کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ایک دینار گھومے گا اگر کسی نے پائی ہو، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اد الدینار، بس اب اس کا مالک آیا نا، تم کیا کر دو، اس سے ادا کر دو، رواہ ابو داؤد۔ پھر یہاں پر جو کہا کہ رزق اللہ، اللہ کا رزق ہے، کیوں ایسا کہا تھا، مطلب یہ کہ فی الحال تو ہمیں ضرورت ہے نا، جب ہماری ضرورت ہے ہم اس کو کھائیں گے، ضرورت میں یوز کریں گے، جب مالک آئیں گا دیں گے، یہ ارادہ ان کا نہیں تھا کہ دیں گے نہیں۔ وعن الجرود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضالۃ المسلم، مسلمان کا گمشدہ سامان جو ہے نا، حرق النار، یہ جہنم کے انگارے ہیں، اسے اپنا نہ سمجھو، رواہ الدارمی۔ وعن ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوی عدل، اگر کسی نے لقطہ پایا نا، اس پر ایک عادل آدمی یا 2 عادل آدمیوں کو گواہ کے طور پر بنا دی، کل کوئی مسئلہ کڑا نہ ہو، ولیک تم، اور ایسا نہ کر دے کہ بالکل خاموش ہو جائے اس پر، کسی کو نہ گواہ بنائے، نہ کسی کو کیا کر دے بتائے، نہ تشہیر کر، ولا غیب، اور اسے غائب بھی نہ کر دے، پن وجد صاحبہ، اگر اس کا مالک پائے مل جائے، فلرد علیہ، اس کو لٹا دے، وإلا فهو مال اللہ یؤتیہ من یشاء، ورنہ اگر غریب فقیر خود ہی کھائے، کیونکہ اللہ کا مال اب اس کو مل گیا ہے، اگر خود نہیں کھا رہا تو کسی فقیر کو دے، رواہ احمد و ابو داؤد والدارمی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول کہہ رہے کہ رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا، آپ علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ عصا وغیرہ لاٹھی اٹھا سکتے ہیں، والصوت، کسی جگہ در وغیرہ پڑا ہو، تار، رسی، والحبل، رسی، واشباہہ، ایسی چیزیں، یلتقطہ الرجل ينتفع به، اگر حاجت ہو نہ خود اسی چیزوں کو استعمال کر سکتے، کیونکہ اتنی چھوٹی چیزوں کے متعلق کوئی تفتیش نہیں کرے گا اور نہ ڈھونڈے گا اس کو، رواہ ابو داؤد وذکر حدیث المقدام بن معدی کرب الا لا يحل فی باب الاعتصام۔ باب الفرائض، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مسائل سے پارے ہونے کے بعد آخر میں انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے نا، تو حضرت صاحب کیا کر رہے، فرائض موارث وغیرہ کو بتا رہے، جو حصے ہیں مختصراً بیان کے، سرجی وغیرہ میں، شریفیہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ الفصل الاول
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اولی بالمؤمنین من انفسهم، میں مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، زیادہ قریب ہوں۔ فمن مات علیہ دین، اگر کوئی مر گیا اور اس پر دین تھا، ولم یترک ما وفاء، اور پورا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑا تھا، فعلیہ قضاؤہ، میں اسے ادا کروں گا۔ بعد میں پیغمبر سے ادا کرتے تھے۔ من ترک مالا فلیورثته، جو مال چھوڑا ورثاء کو ملے گا۔ پھر من ترک دینا او ضیاعا، ضیاعا سے بچے بھی مراد سے جن کے لیے کفیل نہ ہو، فلیأتنی فانا مولاہ، وہ میرے پاس لائے، میں ان کے لیے کفیل وغیرہ ہوں گا، ناصر ہوں گا، ولی ہوں گا۔ اور پھر روایت من ترک مالا فلیورثته، من ترک کلن، کلن کا معنی کیا ہے؟ بوجھ، یعنی مراد عیال ہے، فالینا، وہ ہمیں سپرد ہے، ہم ان کی کیا کریں گے؟ حفاظت وغیرہ کریں گے، خیال رکھیں گے۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقوا الفرائض بأہلها، پہلے حصے ان کو دو نا جو ذوی الفروض حقدار ہے، حصوں والے لوگ ہیں۔ فما بقي، جو کچھ باقی رہے، فهو لأولى رجل ذکر، پھر جو زیادہ قریب شخص ہونا اپنے عصابہ وغیرہ میں ان کو دیا جائے۔ متفق۔ اولا رجل ذکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ آدمی جو کیا ہو زیادہ قریب ہو اس میت کی، مراد اس سے کیا ہے؟ عصابہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہوتے، اس میں عصوبت ہوتی ہے، عصوبت منا مضبوطی۔ متفق علیہ۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، اہل ملتین، دو مذہب والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم جو آپس میں کیا ہے، مثلا ایک مذہب یہودی کا ہے، یہودی والا ہے، دوسرا جو ہے نصرانی مذہب کا ہے یا مجوسی کا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے وارث ہو سکتے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ۔ آئی مسئلہ سا کے نزدیک با ہم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، مثلا ایک یہودی ہے نا، دوسرا نصرانی ہے، یا کیا ہے، مجوسی ہیں۔ ہمارے لیے جو دلیل ہے نا وہ حضرت عمر سے کہ المشرکون بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے تو ولی ہے نا۔ لا نرثهم ولا يرثونا، مسلمان سے تو میراث نہیں لے کے جا سکتے، ہاں آپس میں ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں۔ اور مسلم کافر کا، کافر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مولا القوم من انفسهم، کسی قوم کا عزت کردہ غلام یا غلام انہی میں سے شمار ہوگا، رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن اخت القوم، کسی قوم کا جو کیا ہوتا ہے بھتیجا، منہم انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ وذکر حدیث عائشہ انما الولاء فی باب قبل باب السلام وسنذکر حدیث البراء، وہ پر بھی حدیث ذکر کریں گے، آگے آئے گی نا مشکات ثانی میں، کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ماں کی طرح ہے، کس میں؟ خزانت کے باب میں، پرورش بچے کی تربیت کے بارے میں، فی باب بلوغ الصغیر و خزانت انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين الشتى، دو مذہبوں کے مختلف جو لوگ ہونا وہ آپس میں ایک دوسرے سے میراث نہیں لے جا سکتے، وارث نہیں بن سکتے۔ رواه ابو داؤد وابن ماجہ ورواه الترمذی عن جابر۔ شتا کا شدید کا نا، جیسے مرزا کی جمع، مریض کی جمع مرزا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاتل لا يرث، رواہ الترمذی وابن ماجہ، اگر قاتل ہے اس نے اپنے کسی مورث کو مارا ہے، اس کی میراث نہیں لے سکتا۔ موانع ارث چار چیزیں ہیں نا جن چیزوں کی وجہ سے آدمی میراث سے محروم ہو جاتے بالکل، ان میں سے کیا ہے؟ قتل ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس اذا لم تکن دونها ام، جب اس سے آگے ماں نہ ہونا تو دادی کو کیا دیا جائے گا؟ چھٹا حصہ۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل الصبی، جب بچہ پیدا ہوتے وقت حرکت کرے یا چیخ یا آواز یا زندگی کی کوئی حرکت پائی جائے، صلی علیہ، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، وہ ورثا، اس سے بھی میراث آگے کیا جائے گا؟ جاری کی جائے گی۔ رواہ ابن ماجہ والدارمی۔ ان کثیر ابن عبداللہ نبی عن جدہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا القوم منہم، کسی قوم کا عزت کردہ غلام انہی میں سے ہیں، وحلیف القوم منہم، اور جو کیا ہے حلفاء ہے کسی قوم کے ساتھ عہد نہ بانے والے، وہ بھی کیا ہے انہی میں سے شمار گئے۔ وہ ابن اخت القوم منہ، اسی طرح سے جو کیا ہے
بتیجہ ہے نا اسی قوم سے شمار ہوگا، رواہ الدارمی. لیکن یہ باتیں بعد میں ختم ہو گئے نا، ذوی البروز صحابہ وغیرہ کو میراث ملے گی. اولو الارحام او اولو الارحام بعض مولا ببعض فی کتاب اللہ، یہ جو آیات ہے نا اس سے وہ حصے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے آپس میں حلف کرتے تھے. حلف کا معنی یعنی قسم وغیرہ کہا کر ایک دوسرے سے عہد نہ بانے کا کہتے تھے کہ میں آج کے بعد آپ کہوں گا اگر میرے پر کوئی بھی بات آئے نا تم میرے ساتھ ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوگی. اس کو کہتے ہیں حلیف القوم. وعن المقدام رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولا بکل مؤمن من نفسی، میں ہر مسلمان کو اپنی جان سے عزیز ہوں. فمن ترک دینا او زیعتا فالینا ومن ترک مالا فلیورثته، یہ بات گزر گئی. وانا مولا من لا مولا له، میں ان کا مولا ہوں جن کا مولا نہ، جن کا کوئی پالنے والا ہو نہ، بالکل ہی کوئی بچہ رہ جائے. ارے تو مال وفق عانہ، میں اس کی گردن آزاد کروں گا، یا کوئی اسیر ہو میں اسے کیا کروں گا، آزاد کروں گا. والخال وارث من لا وارث له یرث مالہ ویفک عنہ، اگر کسی کا کوئی بھی نہ عصابہ ہے نہ کوئی ذوی الفرض انسان ہے تو آخر میں پھر یہ جو میراث کس کو ملتی ہیں؟ ذوی الارحام. ذوی الارحام کس کو کہتے ہیں؟ ماموں وغیرہ لوگوں کو. اور پھر کہتے ہیں وَأَنَا وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ، اس کی طرف سے دیت بھی دوں گا. عقل کسے کہتے ہیں؟ دیت. اعقل عنه وارث، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، رواه ابو داود. وعن واصلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحوز المرأة ثلاث مواريث، خاتون جو ہے نا وہ 3 میراث لیتی ہیں، یعنی 3 طرح کی چیز میں کیا کرتی ہے؟ حصہ لیتی ہے. حاز یحوز من حاصل کرنا. ایک کیا ہے؟ عتیقہا، جس کو اس نے کیا کر دیا ہو؟ آزاد کیا ہو. ولقیطہا، اور وہ بچہ جو کیا ہو لقیط کے طور پر اس نے اٹھایا ہو. ویسے تو اس کی جو میراث نا بیت المال کو ملتی ہیں. ولدہ الذی لعنت عنہ، اور اس وجہ سے بھی اس کو میراث ملے گی جس کی طرف اس نے لعان کیا ہو. یعنی کوئی بچہ ہے نا والد نے اس کی نفی کر دی کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے، لعان کے بعد پھر وہ بچہ کس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا؟ ماں کے ساتھ نا. تو اس سے میراث کس کو ملے گی؟ ماں کو. رواہ ترمذی وابو داؤد وابن ماجہ. عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل عاہر بحر او اما، کوئی بھی شخص آزاد یا کنیز کے ساتھ بدعملی کرے یعنی زنا کرے، فالولد ولد زنا، بچہ کیا ہوگا؟ اس سے نہیں شمار ہوگا. لا یرث ولا یورث، نہ تو ابا جان سے میراث لے جائے گا کیونکہ اس کا ابا جانی شمار نہیں ہوتا. ولا یورث، اور اس سے بھی اس زناکار کو میراث نہیں دی جائے گی بلکہ ماں کو میراث ملے گی. رواہ الترمذی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات وترک شیئا ولم يدع حمیما ولا ولدا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزت کردہ غلام تھا، جب وفات ہو گیا اس نے نہ کوئی دوست چھوڑا تھا قریب رشتہ دار وغیرہ، نہ اس کی اولاد وغیرہ تھی اصحاب الفرائض وغیرہ عصابات. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعطوا میراثہ رجلا من اہل قریتی، اس کی گو والے اگر کوئی ہو جان پہچان والے ان کو کیا کر دو، یہ دو. یہ ویسے ترافق کو تصدق کے طور پر دیا تھا، کسی مسلمانوں کی کیا ہو جائے گی؟ مصلحت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، ورنہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. کس میں جمع ہوگا؟ بیت المال میں. رواہ ابو داؤد والترمذی. وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال مات رجل من خزاعہ، خزاعہ قبیلے کا ایک شخص مر گیا. فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میراثی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی میراث لائی گئی، یعنی جو کچھ رہ گیا تھا ترکا. فقال پر التمسوا له وارثا و ذا رحم، اس کے لیے کوئی عصبہ وغیرہ ڈھونڈو یا کوئی رشتہ دار ڈھونڈو. فلم یجد له وارثا ولا ذا رحم، نہ کوئی رشتہ دار ملا نہ کوئی وارث ملا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطوه الکبر من خزاعہ، خزاعہ قبیلے میں جو اقرب القوم شخصنا، ان کی نسبت کیا ہوا آپس میں قریب ہوئی یا دادا کی طرف سے کوئی قریب شخص بن رہا نا ان کو دو. یہ بھی کس کے طور پر تھا؟ تصدق و توافق و ترفق کے طور پر تھا. رواہ ابو داؤد وفی روایت له قال انظروا اکبر رجل من خزاعہ، اگر خزاعہ قبیلے کا کوئی آدمی ہے نا دادا وغیرہ یا جو قوم کا سردار ہو اسی کو دو. وعن علی قال انکم تقرؤون هذه الآیہ، تم لوگ یہ پڑھتے ہو کہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پہلے وصیت جاری ہوگی نا پھر او دین یا دین. ایسا نہیں، بلکہ پہلے دین ادا کیا جاتا ہے تراکے سے، پھر بعد میں وصیت پر عمل کیا جاتا ہے. فرمایا کہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے دین ادا کیا جائے گا پھر وصیت پر عمل کیا جائے گا. وصیت ثلث مال میں معتبر ہوتا ہے، اور یہ تب جاری ہوگی نا جب تجہیز وغیرہ کیا جائے
کا پندپن اور دین ادا کیا جائے۔ پھر آگے کہ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ، جو بھائی یا بہن کیا ہو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، یتورثون دون بنی العلات، اور جو کیا ہو صرف باپ کی طرف سے شریک ہونا، ان کو بنو العلات کہتے ہیں، وہ وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ جو کیا ہے عینی ہے نا، عینی کا معنی ماں باپ دونوں میں شریک بھائی، اور علتی کا کیا معنی صرف باپ میں شریک، اخیفی کا کیا معنی صرف ماں میں شریک۔ پھر آگے فرمایا کہ الرجل یرث اخاہ لابیہ و امہ دون اخیہ لابیہ، آدمی اس کا وارث بنتے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی بن رہا، نہ کہ وہ جو ماں یا باپ کی طرف سے بن رہا۔ رواه الترمذی وابن ماجہ وفی روایت الدارمی قال الاخوة من الام يتوارثون دون من العلات الى آخرہ۔ الاخوة من الام سے وہ مراد نہیں اخیفی بلکہ اعینی مراد ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد بن الربیع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربیع سے کی زوجہ آئی پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور دو بیٹیاں بھی ساتھ لے کر آئی۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگی فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابناتا سعد بن ربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، اس کی ابا جان جو ہے نا، ان کے ابا جان کے ساتھ احد جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، ان کے چچاؤں نے ایسا کیا ہے نا کہ ان کا پورا مال ہڑپ کر لیا ہے، قبضہ کر لیا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور نکاح بھی نہیں کر رہے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ قال فرمائے کہ تم ذرا رک جاؤ، یقضی اللہ فی ذلک، اس کے متعلق فیصلہ فرمائیں گے۔ فنزلت آیت المیراث، میراث کی آیت نازل ہوئی، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، ان کی چچا جان کی طرف حکم بھیجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال اعطی لابنتی سعد الثلثین۔ میراث جاری ہونے کا طریقہ یہ ہے نا کہ جب خاوند مر جائے نا، اس کی بیوی بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور دوسرے رشتہ دار عصبہ وغیرہ بھی ہو جیسے چچا وغیرہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ ہے نا کہ ان کو ثلث دو۔ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، اور اس کی جو ان کی ماں ہے نا، ان کو اس کو کیا کر دو 8واں حصہ دو، کیونکہ جب اولاد ہو نا تو ماں کو 8واں حصہ دیا جاتا ہے، جب اولاد نہ ہو تو پھر 4واں حصہ دیا جاتا ہے۔ وما بقی فهو لک، ہاں جو بقایا بچے نا وہ آپ کو عصابہ کے طور پر ملے گا۔ رواہ احمد ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال ترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن غریب۔ وعن حزیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن ابنة وبنت ابن واخت، ابو موسیٰ شریف سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ میراث کا ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے اور ایک ہے بنت ابن، ایک کیا ہے پوتی ہے، اور ایک کیا ہے اختن، ایک بہن ہے۔ تو فرمایا کہ کس طرح ان کو میراث کا حصہ دیں گے، فقال فرمایا للبنت النصف، بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا، وللاخت النصف، اور اس طرح سے بہن کو بھی آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو کیا ہے پوتی ہے یہ تو محروم ہو جائے گی نا، کیونکہ جب بیٹی موجود ہو بیچ میں۔ پھر آگے کہ ہوا ابن مسعود سے کے پاس بھی کیا کرو، تم آؤ مسئلہ پوچھو، فَسَيُتَابِعُنِي انشاءاللہ، وہ میری موافقت کرے گا اس مسئلے میں۔ پس سئل ابن مسعود وأخبر بقول ابی موسیٰ، ابن مسعود سے کے پاس جب یہ مسئلہ آئے گیا اور ابو موسیٰ سے کا فیصلہ اسے سنایا گیا، فقال فرمایا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں اس کی مطابقت کروں نا اس میں تمہیں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت یافتہ میں سے نہیں شماروں گا۔ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیصلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں تو یہ فیصلہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ للبنت النصف، بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا، اور یہ جو کیا ہے آگے پوتی ہے نا وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ، اس کو چٹا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ جب ثلثین کے ساتھ چٹا حصہ ملا دیا جائے نا نصف کے ساتھ، تو اسی کیا بن جاتے ثلثین بن جاتے نا، ثلثین منا 2/3، کیونکہ جب بہنیں 2 ہونا تو اسی صورت میں ان کو ثلثین دیا جاتا ہے نا، تو بنت کے ساتھ بنت الابن بھی مل گئی نا، 2 کر دو، تو یہاں پر ایک چٹا ہو گیا اور ایک نصف کے ساتھ جب سدس ملاؤ تو کتنا بن جاتا ہے ثلثین، تکملۃ للثلثین، اس سے 2 ثلثین بن جائے گے، اور بقایا جو بچے گا نا وہ بقی فللأخت، وہ بہن کو دیا جائے گا۔ پتہ نا ابو موسیٰ کے پاس جب ہم آگے فاخبرناہ بقول ابن مسعود، ابن مسعود صاحب کی بات ہم نے اسے بتا دی، فقال کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک تم یہ جبل علم موجود ہو، یہ سمندر
تم مجھ سے مسئلے مت پوچھا کرو۔ رواہ البخاری۔ وعن عمران بن حسین قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ وسلم کے پاس ہے، فقال ان ابن ابنی ماتا، میرا کیا ہے پوتا وفات ہو چکا ہے، اس کی دو بیٹیاں ہیں، فما لی من میراثی، اس کی میراث سے مجھے کیا ملے گا؟ قال فرمانے لگا سدس، آپ کو چٹا حصہ ملے گا۔ اس کا کیا تھا؟ دادا بن رہا تھا نا، فلما ولا، جب جانے لگا داؤ بلایا ادھر آؤ، قال فرمایا لکا سدس آخر، آپ کو ایک اور بھی ملے گا، یعنی دو چٹے آپ کو ملیں گے۔ فلما ولا، جب جانے لگا دعاہ، پھر بولا قال ان سدس الاخر طعمۃ، یہ جو دوسرا سدس دے رہا ہوں نا، آپ کے لیے کیا ہے کہ نام ہے طعمے کے طور پر۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داؤد وقال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح۔ طعمۃ کا کیا معنی ہے کہ آپ کو یہ طعمے کے طور پر دے رہے؟ طعمہ کے معنی ہے کھانا وغیرہ دینا، یعنی اصحاب الفرائض کیا ہے زیادہ ہے، آپ کا تو کوئی اور حصہ ایسا بن نہیں رہے اس اعتبار سے نا، یہ جو دوسرا سدس میں آپ کو دے رہا ہوں بس ایک ایسے ہی سمجھو کہ آپ کی کیا اس کے ساتھ نسبت رشتہ وغیرہ ہے۔ یعنی آپ عصبہ بن رہے، اس لیے میں آپ کو یہ طعمے کے طور پر دے رہا ہوں۔ آگے کہہ رہا ہوں قبیصۃ بن ذؤیب قال جاءت الجدۃ الی ابی بکر، ابو بکر صدیق سے کے پاس ایک دادی نانی آئی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، تسلہ میراثہ، میراث کے متعلق کہہ رہی تھی کہ مجھے میراث دی جائے۔ فقال لها، کہا اس سے کہ ما لکی فی کتاب اللہ شیء وما لک بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کتاب اللہ اور سنت رسول میں تو آپ کا حق نہیں بن رہا، فرجعی جائیے، حتی صلی اللہ سا ملوگ اس کی متعلق دریافت کروں گا۔ فسال فقال المغیرۃ بن شعبہ، پوچھنے پر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے سدس، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فیصلے میں شریک تھا، اس نے سدس دیا تھا۔ فقال ابو بکر نے کہا حل ما کا غیروں کا، کہ کوئی اور ہے اس میں کہ آپ کے ساتھ اس بات میں کیا ہو، دوسرے بھی شریک ہو تاکہ بات پکی ہو جائے۔ فقال محمد بن مسلمہ نے کہا جو فاضل و عالم تھا، مسلمہ قال المغیرہ، اس نے بھی مغیرہ کی طرح بتایا کہ دادی نانی کو چٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ فانفذہ لها ابو بکر، ابو بکر نے وہ حصہ جاری کر دیا۔ ثم جاءت الجدۃ الاخرى، پھر ایک اور دادی آئی الی عمر، عمر رضی اللہ کے پاس، تسل میراثہا، میراث کے متعلق کہہ رہی تھی۔ فقال کا ہوا ذالک السدس، بس وہی سدس ہے نا، فإن اجتمعتا فهو بینکما، کہ ایک دادی ہو یا دو ہو یا تین ہو، وہی ایک ہی سدس دیا جاتا ہے۔ وایتکما خلت به فهو لها، بس جو اکیلے ہو نا پورا اسی کو ایک سدس دیا جائے گا، اگر اکیلی نہ ہو دوسری تیسری بھی ہو تو اسی ایک سدس میں سب شریک ہوگی۔ رواه مالک و احمد و ترمذی و ابو داؤد و الدارمی و ابن ماجہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، ابن مسعود سے نے کہا ہے دادی کے متعلق کہ فی الجدۃ مع ابنہا، کہ جدہ کیا ہو اپنے بیٹے کے ساتھ جمع ہونا، تو انہا اول جدۃ، کہ وہ کیا ہے پہلی دادی، اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرعا دیا تھا، سدسن چٹا حصہ مع ابنہا، بیٹے کے ساتھ، وابن احین، اس کا بیٹا کیا تھا زندہ تھا۔ رواہ الترمذی والدارمی والترمذی رحمہ اللہ ضعفہ، اس نے اس حدیث کو کیا سمجھا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا نا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا، یہ تبرعاً تھا، تو یہ بھی ممکن ہے احسان کے طور پر۔ وعن الضحاک بن سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک کی طرف لکھا تھا کہ ان ورث امرأۃ اشیم الضبابی من دیت زوجہا، یہ اشیم زبابی کی جو بیوی ہے نا، اس کو بھی تم کیا کر دو، اس کے خاوند کی جو دیت ادا کی گئی ہے نا اس میں سے حصہ دے دو۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد وقال ترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح۔ وعن تمیم الدارمی، وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قول سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السنة بالرجل من اہل الشرک یسلم علی یدی رجل من المسلمین، اگر ایک آدمی مسلمان ہو جائے کسی مسلمان کے ہاتھ پر، مانا پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، موالات کرتے تھے، موالات دوستی وغیرہ کر کے، اور اس زمانے میں میراث وغیرہ بھی ایک دوسرے سے لیتے تھے، بعد میں یہ حکم پھر منسوخ ہوا۔ فقال کا ہو اولا الناس بمحیاہ و مماتہ، کہ وہ اس کا کیا ہے زیادہ قریب شخص زندگی اور موت کے بعد۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔
ایک ہے ولاء الاسلام، احناف حضرات کی نزدیک اس ولا کا اعتبار نہیں ہے، اور ایک ہے ولاء العتاقہ، ایک آدمی کسی کو آزاد کر دینا۔ اولو الارحام بعض مولا بعض کی جو آیت ہے نا اس سے کیا ہو گیا، پھر ولاء الاسلام والی جو کیا تھی موالات تھی وہ ختم کر دی گئی کہ اولو الارحام سب سے کیا ہے مقدم ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما كان اعتقه، ایک شخص وفات ہو گیا اس کو کوئی بھی وارث نہیں تھا سوائے ایک غلام کے جو آزاد کیا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل احد، کوئی ہے اس کا اپنا، قولوا کا لا الا غلام له كان اعتق، کوئی کہ آزاد کردہ غلام ہے اس کا، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میراثه له، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میراث اس غلام کو دی۔ رواہ ابو داؤد ترمذی وابن ماجہ۔ اسی کو کہتے ہیں ولاء العتاق یا ولاء العتاق، یعنی قرابت دونوں جانب سے نہ ہو بلکہ ایک جانب سے ہو، تو معتق جو ہے نا معتق کا وارث بنتے، اسی طرح سے معتق بھی اپنے معتق کا وارث بنتا ہے۔ رواہ ابو داؤد الترمذی وابن ماجہ عن عمرو بن شیبہ نبی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یرث الولاء من یرث المال، جو مال کا وارث ہوتے تو والا کا بھی وارث ہوگا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث اسناد لیس بالقوی۔ الفصل الثالث عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كان من میراث قسم في الجاہلیہ فهو على قسمة الجاہلیہ، بس جو میراث جاہلیت میں تقسیم کی گئی ہے بس اسی طرح جاری رہے گی اور ہوگی، بس ہو گئی۔ وما كان من میراث ندرک الاسلام ہو، لیکن جو میراث اسلام کے زمانے میں ہو جائے، مانا کوئی وفات ہو جائے تو اسلام کے مطابق ہوگا، فهو على قسمة الاسلام۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن محمد بن ابی بکر بن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول، محمد صاحب اپنے ابا جان کو بہت زیادہ سنتے تھے اس بات کو، کہہ رہے تھے کہ کان عمر بن الخطاب یقول، عمر صاحب یہ کہتے تھے کہ عجبا للعمت، پھوپھی کے لیے اس میں عجب ہے کہ تورثو، کہ اس سے تو میراث لے جاتے ہیں لوگ نا، لیکن ولا ترث، کسی اور سے اس کو میراث نہیں ملتی۔ رواہ مالکن، کہ یہ پھوپھی کس کے طور پر ہے، ذوی الارحام کے طور پر ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال تعلموا الفرائض، فرائض میراث کا علم سیکھو، آزاد ابن مسعود والطلاق والحج، ان کے مسائل بھی سیکھو، قولا پھر فرمائے کہ فإن من دینکم، یہ تمہارے دین کے اہم مسائل، اہم امور۔ رواہ الدارمی۔